جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری فضا کو سب سے زیادہ متاثر ٹرانسپورٹ اور صنعتی دھوئیں نے کیا ہے، جس میں موجود کاربن کی بہت بڑی مقدار ہماری فضا کو آلودہ کرتی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ہماری سرگرمیوں سے پھیلایا یہ کاربن سمندر صاف کرتے ہیں؟ ہے نا دلچسپ بات؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ جی ہاں، بالکل۔ ہماری فضا میں موجود 25 سے 30% کاربن یا کاربن ڈائی آکسائیڈ کو سمندر ہر سال جذب کرتے ہیں، اور یوں فضا کو آلودہ کرتے کاربن پارٹیکل سمندر جذب کر کے گرین ہاؤس گیسز کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندر میں بھی ایک دنیا بستی ہے جہاں نظام حیات زمین کی مانند چل رہا ہے۔ سمندر میں موجود پودے، جن کو فائٹو پلینکٹن بھی کہا جاتا ہے، وہ سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو استعمال کرتے ہوئے فوٹوسنتھسس کرتے ہیں، اور سمندر میں رہنے والے باقی جانداروں جیسے کہ زو پلینکٹن کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر انہی زو پلینکٹن کو مچھلیاں اور دوسرے بڑے جاندار اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یوں سمندر میں موجود فوڈ ویب کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو سمندری حیات کو زندہ رکھتا ہے۔ قدرت کا کتنا حسین نظام ہے کہ ہماری فضائی آلودگی سمندری حیات کی زندگی کا باعث بنتی ہے۔ مگر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے فضا میں موجود کاربن کی زیادہ مقدار اتنی ہی تیزی سے سمندر میں جذب ہو رہی ہے، یعنی کہ جتنا زیادہ دھواں فضا میں چھوڑا جائے گا، سمندر اتنا ہی زیادہ کاربن کو جذب کریں گے۔ مگر سمندر میں موجود چھوٹے چھوٹے جاندار جیسے کہ فائٹو پلینکٹن اس ساری کاربن کو فوٹوسنتھسس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کی صلاحیت ایک محدود حد تک کام کرتی۔ باقی ساری کاربن جو سمندر جذب کرتے ہیں، سمندر کے پانی کے ساتھ کیمیائی عمل کر کے پانی میں تیزابیت پیدا کرتی۔ اسی تیزابیت کو کاربونک ایسیڈیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ پانی میں موجود یہ تیزابیت یا ایسیڈیٹی سمندری حیات کے لیے بہت مہلک ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمارے سمندر جو ہماری کاربن کو جذب کر کے کاربن سنک کا کام کرتے ہیں یا کاربن ذخیرہ کا کام کرتے ہیں اور ہماری فضا کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں، ہم ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ اپنی بقا کا مسئلہ بنا لیں اور ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ کاربن سنک یا کاربن ذخیرہ ایک ایسا عمل ہے جو زمین کے ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کام صرف سمندر ہی نہیں بلکہ جنگلات، مٹی، گھاس کے میدان، گیلی زمینیں یا ویٹ لینڈز اور پہاڑوں پر موجود گلیشیئرز بھی کاربن ذخیرہ کرتے ہیں۔ جنگلات اور پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے کاربن کو اپنی شاخوں، پتوں اور جڑوں میں ذخیرہ کرتے ہیں، جبکہ آکسیجن کو ہوا میں چھوڑتے ہیں۔ یہی آکسیجن انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے کام آتی ہے۔ انسان آکسیجن سانس کے لیے جسم میں لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو فضا میں چھوڑتے ہیں جو ان درختوں کے لیے ضروری ہے۔ یوں قدرت کا ایک خوبصورت نظام برقرار رہتا ہے۔ توازن نظام کو جب سے انسان نے اپنی سرگرمیوں کے سبب چھیڑنا شروع کیا ہے تو سمندر تیزابیت پیدا کرنے لگے ہیں، گلیشیئرز پگھلنے لگے ہیں، درخت کٹنے لگے ہیں اور سورج کی شعاعیں آگ کے شعلوں کی طرح بھڑکنے لگی ہیں۔ گویا ایسے لگنے لگا ہے کہ قدرت کے تمام عناصر انسانیت کے خلاف یکجا ہو کر ایک محاذ بنا رہے ہیں۔ آج انسان کو اسی محاذ سے خطرہ ہے۔ ہمیں اپنی سرگرمیوں کو ماحول دوست بنانا ہوگا، ورنہ اس بات پر تو تمام ماحولیاتی سائنسدان متفق ہیں کہ یہ قدرتی عناصر کا محاذ انسانیت کو ختم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جس کو ہیومن ہسٹری کی 7ویں بڑی ایکسٹنکشن یا انقراض کہا جا سکتا ہے، جب زمین پر موجود سب کچھ قدرتی آفات کی نظر ہو کر ختم ہو جائے گا۔